مبین نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، شاہ خاندان سے تعلق رکھنے والا احسان شاہ اگلے 15 دنوں میں آسٹریلیا کا نیا وزیر اعظم بننے والا ہے۔ زرون شاہ احسان شاہ کا بھتیجا ہے اور میں نے سنا ہے کہ زرون اور شاہ احسان دونوں آپس میں بہت قریب ہیں۔ شہرین نے بے دلی سے کہا، افسوس ہے کہ میں دیر سے واپس آئی۔ اگر میں پہلے آئی ہوتی تو احسان کو وزیر اعظم بننے سے روک دیتی۔ وائفی، اگر تمہیں اس پر غصہ ہے تو میں شاہ خاندان کے لیے کچھ مسائل پیدا کر سکتا ہوں۔ ٹائٹس نے فوراً اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے تجویز پیش کی۔ اب اس کو خیال آیا کہ کوسنر خاندان اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے جتنا کہ وہ سمجھ رہی تھی۔ دوسری طرف مبین کا سر اس کے والد کے رویے کو دیکھ کر تکلیف میں تھا۔ ڈیڈ چھوڑ دیں، میں جانتا ہوں کہ ہم طاقتور ہیں، لیکن آخرکار میں آسٹریلیا ہے۔ آپ لوگ ابھی شہزام سے نبرد آزما ہیں اور بعد میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے خلاف بھی منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ دونوں مرد آسٹریلیا کی سب سے بااثر شخصیات ہیں۔ اگر یہ دونوں ہمارے خلاف مل گئے تو ہم شاید آسٹریلیا سے باہر نہیں جا پائیں گے، کیونکہ چاہے ہم جتنے بھی قابل ہوں، ہمیں باہر سے مدد نہیں مل سکے گی۔ بٹ جب مجھے کسی کو نیچے دکھانے کا ارادہ ہوتا ہے تو مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں ہوتی، ٹائٹس نے غصے میں کہا، اپنی بیوی کے سامنے ذلیل ہونے کے احساس سے۔ ٹھیک ہے، جو مبین نے کہا وہ بھی صحیح ہے، شہرین نے ٹھنڈے انداز میں کہا۔ میں نے بس غصے میں آ کر ایسا کہا۔ میں کسی کو صرف اس لیے تباہ نہیں کروں گی وہ مجھے تھوڑی سی تکلیف دے۔ ٹائٹس فوراً خاموش ہو گیا۔ آبش اصل میں فریہ کو سبق سکھانا چاہتی تھی، لیکن شہرین کے الفاظ سن کر وہ فوراً اس کے ساتھ چل پڑی۔ موم بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ دراصل زیلر کو تھوڑا مارا گیا تھا۔ زارون اور اس کی چوٹیں برابر ہیں۔ اس کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے مسٹر زیلر شاید یہ حقیقت نہیں ہضم کر پا رہا کہ اسے کم مارا گیا۔ شہرین نے اچانک کہا، صبرین تمہیں کیسے ملی؟ مجھے بھی نہیں پتا۔ آبش نے غصے اور حیرت سے کہا، لگتا ہے کہ اسے ابھی تک سبق نہیں ملا۔ شہرین نے ٹائٹس سے ناراضگی سے کہا، سوری کارپوریشن کے تحقیقات کو 2 دن ہو گئے ہیں، نتائج ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ شہزام بہت احتیاط سے عمل کر رہا ہے۔ سنا ہے کہ تحقیقات کے باوجود ابھی تک کچھ خاص نہیں ملا، ٹائٹس نے وضاحت دی۔ لیکن فکر نہ کرو، میں نے حکم دے دیا کہ سوری کارپوریشن کو تباہ کر دیا جائے، چاہے کمپنی میں کچھ بھی ٹھیک ہو۔ اور صبرین کے بارے میں اسے 2 دن اور چکر لگانے دوں گا، وہ زیادہ دیر نہیں کر پائے گی۔ شہرین نے اطمینان سے سر ہلایا۔ آخرکار اس نے آبش سے کہا، لگتا ہے کہ بروس تم میں دلچسپی رکھتا ہے۔ آبش فوراً شرمندہ ہو کر خاموش ہو گئی۔ مبین نے بے پرواہ انداز میں کہا، بروس کی خواہش ہے وہ تمہارے پیچھے اس لیے پڑا ہے کہ کوسنر خاندان کی طاقت ہے۔ اگرچہ آبش اس کی بہن تھی، مبین کو لگتا تھا کہ وہ امیر اور طاقتور مرد اس کی مصنوعی شکل و صورت کی وجہ سے اس میں دلچسپی نہیں رکھتے، تاہم مبین نے یہ بات کھل کر نہیں کہی۔ شہرین نے سر ہلا کر آبش کو یاد دلایا، تم اس کے ساتھ دوستی کر سکتی ہو، لیکن وہ شاید تم سے سچی محبت نہیں کرتا۔ موم، مجھے پتہ ہے، میں اسے صرف دوست سمجھتی ہوں۔ دل کی گہرائی میں آبش کو لگتا تھا کہ اس کی شناخت بروس سے زیادہ اہم ہے۔ وہ بس اس کا فائدہ اٹھا رہی تھی اور وزیر اعظم کے پوتے کے ساتھ لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جہاں تک اس کے مستقبل کے شریک حیات کا تعلق تھا، وہ کسی ایسے شخص میں دلچسپی لیتی جو یا تو طاقتور ہو یا دنیا کے ٹاپ ارب پتیوں میں شامل ہو۔ اگلے دن صبرین اور مبین دوپہر کے کھانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں ملے۔ اس بار وہ پہلے پہنچ گئی تھی۔ اس نے 7-8 منٹ انتظار کیا، تب جا کر مبین آیا۔ مبین نے وہ نیلی دھاری دار قمیض پہنی ہوئی تھی جو اس نے گزشتہ دنوں میں اس کے لیے چنی تھی،
اور سفید کیسول پینٹ اس کی مخلوط نسل کے چہرے اور نیلی آنکھوں کے ساتھ وہ ایک بین الاقوامی ماڈل کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ ریسٹورینٹ میں چلتے ہوئے سب کی توجہ اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، حالانکہ صبرین روزانہ شہزام جیسے دلکش مرد کے سامنے ہوتی تھی۔ مبین کی خوبصورتی نے اسے بھی حیران کن حد تک متاثر کر دیا۔ ہائے، کیا تم میری خوبصورتی سے حیران رہ گئی ہو؟ مبین نے اپنے آئیبرو اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ اگر تم میرے ساتھ آنا چاہتی ہو تو میں اس پر غور کر سکتا ہوں۔ مذاق مت کرو، میرا واقعی اس وقت ایسا موڈ نہیں ہے، صبرین نے مسکرا کر کہا۔ مبین خاموش ہو گیا۔ وہ صبرین کی حالت سے بخوبی واقف تھا، کیونکہ اس کا والد ہی اس سب کے پیچھے تھا۔ کیا تم نے سوری کارپوریشن کے بارے میں سنا ہے؟ صبرین نے اس کی خاموشی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے معلوم ہے، سوری کارپوریشن کی تحقیقات ہو رہی ہیں، مبین نے اپنی کافی پیتے ہوئے کہا، اور پھر دوبارہ خاموش ہو گیا۔ صبرین نے اس پر نظریں جمائیں۔ وہ اسے چند سال کم عمر تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے ایک چھوٹے بچے کی طرح سمجھا تھا، تاہم اسے اب احساس ہوا کہ ہر شخص ذہین ہوتا ہے اور اتنا سادہ نہیں ہوتا۔ مبین دراصل صبرین نے کافی کپ کو مضبوطی سے پکڑا، جتنی اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے پھر بھی سوال کیا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا پس منظر خاص ہو سکتا ہے، لیکن کیا تمہارے پاس کوئی اثر و رسوخ ہے جو سوری کارپوریشن کی مدد کر سکے؟ جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو، سوری کارپوریشن کا مستقبل روشن ہے اور شہزام بہت قابل ہے۔ اس کی کمپنی یقیناً 2 سال کے اندر دنیا کی ٹاپ 30 کمپنیوں میں شامل ہو جائے گی۔ ہم ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں اور اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے بات شروع کی، اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ مبین نے حیرانی سے اپنی بھویں اٹھائیں۔ یقیناً میرے خاندان کا پس منظر بہت شاندار ہے، لیکن یہ اسٹرالوی اقوام ہے جس کی کمپنی کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی کمپنیاں دوسرے ممالک میں قائم کی ہیں، اس لیے ہم آسٹریلیا سے واقف نہیں ہیں۔ صبرین کو بات سمجھ آ گئی۔ وہ اسے نرمی سے انکار کر رہا تھا، پھر بھی اسے معلوم تھا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ بھی آسٹریلیا آیا تھا، وہ کس طرح مدد کر سکتا تھا، اور پھر اسے کیوں مدد دینی چاہیے؟ اس بار وہ مایوس ہو گئی تھی، کیونکہ یہاں تک کہ آسٹریلیا کے سب سے طاقتور شخص بھی ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تم درست ہو، سوری، میں جلدی میں تھی، صبرین نے مسکرا کر کہا۔ مبین کی نظریں اس پر ٹھہریں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حالیہ دنوں میں بہت زیادہ دباؤ میں ہے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، اس کا چہرہ پاؤڈر سے ڈھکا تھا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ راتوں کو اچھی طرح نہیں سوتی تھی۔ تھوڑے سے جھکاؤ کے ساتھ وہ بے اختیار کہہ بیٹھا، در حقیقت تم اور شہزام پہلے ہی طلاق لے چکے ہو۔ تم کیوں اپنے آپ کو اس کمپنی کی فکر میں مبتلا کر رہی ہو جو گرنے والی ہے؟ اس وقت تمہارے لیے بہتر ہے کہ اسے دور رہو۔ کون جانتا ہے کہ شہزام نے کس کو ناراض کیا ہے؟ تم شاید اگلے شخص ہو جس کے ساتھ وہ کچھ کرنے والا ہو۔ میں نے اس شخص کو ناراض کیا تھا، اور مجھے شہزام کو اس گھر میں نہیں گھسیٹنا چاہیے تھا۔ کتنی اچھی بات ہوتی اگر وہ مجھ سے نہ ملتا۔ صبرین کے چہرے پر دکھ کی لہر آئی۔ مبین نے خیال کے تحت جان بوجھ کر پوچھا، آخرکار کیا ہوا؟ یہ کچھ پرانی دشمنیوں سے تعلق رکھتا ہے جو ڈسکس کیے جانے کے قابل نہیں ہے، صبرین نے بے پرواہ انداز میں جواب دیا۔ مبین نے اپنی بھویں سکڑائیں۔ کیا وہ شرم یا عذاب کے مارے اسے سمجھانے میں ناکام ہو رہی تھی؟ چونکہ تم نے ہی مصیبت کو شروع کیا ہے، تم اسے ختم بھی کرنا چاہیے۔ اگر تم نے اس شخص کی حق تلفی کی ہے تو بس معافی مانگ لو اور خود کو معاف کروانے کی کوشش کرو، مبین نے سوچ سمجھ کر کہا۔ اس نے مزے مد نظر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ ایک وقت وہ اس کی مدد کر چکی تھی، اور یہی سب کچھ وہ کر سکتا تھا۔ میں معافی نہیں مانگوں گی اور نہ ہی معافی کی درخواست کروں گی، کیونکہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، صبرین نے قطعی انکار کیا۔ چونکہ وہ شخص تمہارا دشمن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تم اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہو اور فوراً وہاں سے بھاگ سکتی ہو۔
جب وہ شخص سوری کارپوریشن سے نمٹ رہا ہو۔ اگر تم کسی دوسرے ملک چلی گئی تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ مبین نے جان بوجھ کر صبرین کو بہکانے کی کوشش کی، یہ فرض کرتے ہوئے کہ وہ اپنا سوچے گی۔ تاہم اس نے بغیر کسی دوسری سوچ کے کہا، میں نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ میں شہزام کے ساتھ اس کی زندگی کے اچھے اور برے لمحوں میں رہوں گی۔ وہ اتنا اہم ہے؟ کیا وہ ہر چیز سے زیادہ اہم ہے؟ مبین دنگ رہ گیا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے خیال سے اتفاق کرے گی۔ آخرکار وہ ایک بدنیت پرست عورت تھی جو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی مرد کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ مبین، تم نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ ہم نے اس راستے پر اتنی مشکلات کے بعد آ کر یہ مقام حاصل کیا۔ میں اتنی آسانی سے ہارنا نہیں چاہتی۔ کوئی بات نہیں، جو میں نے ابھی کہا اسے بھول جاؤ، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ صبرین نے اس سے مدد مانگنے کا خیال ترک کر دیا تھا۔ وہ صرف اپنی قسمت آزمانا چاہتی تھی، اس لیے اگر اس کی مدد نہ ملی تو اس میں کچھ برا نہیں تھا۔ کھانے کا ذائقہ لذیذ تھا، پھر بھی مبین بے فکر نہیں تھا۔ صبرین کا رد عمل اس کی توقعات کے برعکس تھا۔ اس نے کئی بار پرکھا تھا، لیکن جتنا زیادہ وہ اس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، اتنا ہی اسے لگتا تھا کہ وہ ایک ایسی عورت ہے جو تعلقات کو اہمیت دیتی ہے، کہ ایسی عورت نے اپنے والدین سے غداری کی اور اپنی سگی نانی کو مار ڈالا۔ وہ تھوڑا سا گمراہ ہو گیا تھا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد صبرین باتھ روم گئی اور کھانے کی قیمت بھی ادا کی۔ جب وہ واپس میز پر آئی تو اس نے مبین سے نرمی اور ادب سے رخصت لیا۔ شکریہ مبین، اگر ہمیں دوبارہ ملاقات کا موقع ملا تو میں تمہیں دوبارہ کھانے پر مدعو کروں گی۔ کہ تمہیں واقعی میری مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ جتنا میں جانتا ہوں تمہارے بچے ہیں، ہے نا؟ مبین نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ بچوں کا ذکر سنتے ہی صبرین کا چہرہ غمگین ہو گیا۔ میں اپنے بچوں کو کس طرح بھیج دوں گی؟ جس شخص کو میں نے ناراض کیا ہے وہ بدنیت ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے بچوں کو جانے دیں گی، لیکن اس معاملے کو میں دوسرے طریقوں سے حل کروں گی۔ مبین حیران رہ گیا۔ صبرین نے آبش کو بدنیت قرار دیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ صبرین خود بدنیت نہیں تھی؟ مبین کو ایسا لگا کچھ تو گڑبڑ ہے۔ کیا تم اپنے بچوں کے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ صبرین نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، میں پہلے نکلتی ہوں۔ مبین کی نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ اندر سے وہ اسے دیکھ کر مزید ہمدرد اور پریشان محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس عورت کو سمجھے بغیر اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ رکو، صبرین نے الجھن میں پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ دراصل ایک راستہ ہے، مبین نے اچانک کہا۔ میں شاید تمہاری مدد نہ کر سکوں، لیکن اگر تم میرے والد کو منا سکو تو وہ سوری کارپوریشن کو بچا سکتے ہیں۔ صبرین ٹھٹک گئی۔ مبین شرمندہ ہو کر کہا، خانزا، میں تمہیں ان سے ملوا نہیں سکتا، ورنہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، لیکن کل دوپہر اس جگہ آ جانا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے صبرین کو ایک کاروباری کارڈ دیا جس پر ایک غیر ملکی بینک کا پتہ لکھا تھا۔ میرے والد کل اس جگہ کا معائنہ کریں گے، جب انہیں دیکھو گی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ میرے والد ہیں۔ صبرین تھوڑی سی حیران ہوئی۔ وہ صرف اپنی قسمت آزمانا چاہ رہی تھی، لیکن اس سے توقع نہیں تھی کہ مبین، میں شکریہ مت کہنا، میں صرف تمہیں اپنے والد کا شیڈیول بتا رہا ہوں۔ البتہ وہ ہمیشہ بہت سرد مزاج ہوتے ہیں اور وہ کسی کی مدد نہیں کرتے۔ ان کے لیے میں شاید صرف ایک اضافی چیز ہوں جو انہوں نے میری اور اپنی ماں نے پیدا کی، اس لیے میں دراصل کسی کام کا نہیں ہوں۔ یہ سب تم پر منحصر ہے۔ مبین نے کندھے اچکائے۔ بہتر ہے شہزام کو اس بارے میں مت بتاؤ۔ اگر تم اس مسئلے کو جلد حل نہ کرنا چاہتے ہو تو کون جانے کہ الٹا نقصان نہ ہو جائے۔ شکریہ۔ صبرین نے کاروباری کارڈ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شکریہ مجھے موقع دینے کے لیے۔ اگر میں اسے ہاتھ سے جانے دوں تو یہ میرا مسئلہ ہوگا، کیونکہ تم نے میری مدد کی ہے۔ مبین ابھی بھی مختلف جذبات میں ڈوبا ہوا تھا۔ آخرکار اس کے والد نے ہی یہ مسئلہ شروع کیا تھا۔ اگر ٹائٹس اپنا ذہن بدل لیتے ہیں تو سوری کارپوریشن کے لیے
ابھی بھی امید ہو سکتی تھی۔ مبین نے سوچا کہ اسے صبرین سے نفرت کرنی چاہیے کیونکہ آبش اس کی بہن تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر جب بھی وہ صبرین کو دیکھتا اسے اس سے نفرت کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اور آبش کے بارے میں اسے ان کے درمیان بھائی بہن کا رشتہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھار جب وہ آبش کو شہرین کو خوش رکھتے ہوئے دیکھتا تو اسے بہت نفرت محسوس ہوتی۔ یہ سب کچھ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ صبرین کھانا ختم کرنے کے بعد اس نے خبریں دیکھی اور یہ معلوم کر کے حیران رہ گئی کہ حکام نے عوام کے لیے معلومات جاری کی ہے۔ سوری کارپوریشن کی حالیہ تحقیقات کے ذریعے یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی مصنوعات متعلقہ ضروریات پر پورا نہیں اترتیں۔ سوری کارپوریشن کی کارروائیاں اس وقت درستگی کے لیے معطل کر دی گئی ہیں۔ خبریں پورے آسٹریلیا میں ہلچل مچا رہی تھیں۔ جب دوپہر میں بازار کھلا، سوری کارپوریشن کے حصص میں 20 پوائنٹ کی زبردست کمی آئی۔ صبرین کو یہ تصور کرنا بھی مشکل تھا کہ سوری کارپوریشن اس وقت کس قدر اضطراب کا شکار ہے۔ اس نے شہزام کو کال کرنے کی کوشش کی مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر اس نے ہادی کو کال کی۔ اسی دوران اسے معلوم ہوا کہ شہزام کو تحقیقات کے لیے حکام نے گرفتار کر لیا تھا۔ مس صبرین، شہزام سر نے آپ سے کہا کہ فی الحال دفتر نہ آئیے۔ ہمارے دفتر میں اس وقت رپورٹرز کا رش ہے، ساتھ ہی کچھ کاروباری پارٹنرز بھی ہیں جو ہلچل مچا رہے ہیں۔ ہادی نے بے بسی سے کہا، آخر پروڈکٹ میں کیا مسئلہ ہے؟ صبرین نے بے چین ہو کر پوچھا، در حقیقت کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ایک دکھاوا ہے جس کے ذریعے سوری کارپوریشن کے حصص کی قیمت گرائی جا رہی ہے تاکہ اسے تباہ کیا جا سکے۔ ہادی نے مایوسی سے وضاحت دی، آپ شہزام سر سے مزید تفصیلات لے سکتی ہیں؟ صبرین کو اس بارے میں زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے وہ جلدی سے سوری خاندان کے محل واپس چلی آئی۔ شام 7 بجے اسے شہزام کی واپسی کی خبر ملی۔ وہ فوراً مرکزی ہال میں گئی اور وہاں اس نے مسٹر مسز سوری اور علینا کو دیکھا جو ابھی ہسپتال سے فارغ ہو کر آئی تھی۔ نیز بہرام بھی، جو پہلے ملک چھوڑنے کا ارادہ کر رہا تھا، یہاں موجود تھا۔ ہادی نے مجھے بتایا کہ تمہیں تحقیقات کے لیے جایا گیا تھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ صبرین شہزام کے قریب جا کر اس کے ہاتھ تھام کر بولی، میں ٹھیک ہوں، بس وہ مجھ سے بار بار سوالات کر رہے تھے۔ شہزام نے صبرین کو اپنی طرف کھینچ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس کا خوبصورت چہرہ پرسکون تھا، لیکن میں وہ نہیں ہوں جسے آسانی سے ہرایا جا سکے۔ مذاق نہ کرو، وہ پہلے ہی سوری کارپوریشن کو چال بازی سے تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صبرین نے غصے سے کہا۔ صرف صبرین ہی نہیں، مسٹر سوری بھی غصے میں تھے۔ یہ کیسی بے شرمی ہے؟ سوری کارپوریشن 100 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ اس نے آسٹریلیا کی معیشت کو آگے بڑھایا ہے اور ملک کے لیے بے شمار روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں۔ اگر ہم صرف کاروباری مقابلے کی وجہ سے گر جائیں تو میں ہار مان لوں گا، لیکن یہ واضح طور پر غیر منصفانہ دباؤ ہے۔ ایلینا بھی مایوس تھی۔ میں نے سنا ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز اپنی سرمایہ کاری نکالنے کا سوچ رہے ہیں، شاید کیونکہ انہیں کچھ خبر ملی ہے۔ اگر یہ بات افشا ہو گئی تو کمپنی کا اسٹاک گر جائے گا، پھر ہمیں کمپنی کی تنظیم نو کرنی پڑے گی اور سوری خاندان کو نکال دیا جائے گا۔ بہرام کی نظریں شہزام پر جمی ہوئی تھیں۔ اس واقعے کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کافی طاقتور ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ تم احسان کے وزیر اعظم بننے کے بعد کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، لیکن ابھی آدھا مہینہ باقی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ دوسری پارٹی سرسے میں آپ کو مکمل طور پر شکست دینے کی کوشش کرے گی۔ سوری کارپوریشن نے ابھی بٹ کارپوریشن کو حاصل کیا ہے، اس لیے فنڈز محدود ہیں۔ اس آدھے مہینے میں اس بحران سے نہیں نکل سکیں گے۔
ایلینا شہزام کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آخرکار خاموش ہو گئی۔ تاہم باقی سب کو معلوم تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی، اس لیے صبرین نے پہل کی اور کہا، انکل بہرام، کیا گارسن کارپوریشن سے مدد نہیں لے سکتے؟ ماسٹر مائنڈ شاید شہزام اور آپ کی شناخت نہ جانے۔ نہیں، شہزام نے سر ہلا کر جواب دیا، اس وقت ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ ماسٹر مائنڈ کتنا طاقتور ہے۔ مزید یہ کہ انہیں میرے گارسن کارپوریشن سے تعلق قائم نہیں۔ اگر یہ افشا ہو گیا تو وہ گارسن کارپوریشن کو بھی ہینڈل کر لیں گے۔ جیسا کہ تم نہیں جانتی، سوری کارپوریشن اور گارسن کارپوریشن دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں ہیں۔ چونکہ دوسری پارٹی سوری کارپوریشن کو نشانہ بنا سکتی ہے، اس لیے گارسن کے ساتھ بھی ایسا ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ بہرام نے سر ہلایا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ابھی تک ان کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ اصل میں ابھی تک دوسری پارٹی کے پس منظر کو نہیں سمجھ سکا ہوں۔ اگر ہم ایک ساتھ بھی ان کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو گئے تو گارسن شہزام کے لیے مستقبل میں راستہ ہو سکتا ہے۔ صبرین کا سر تھوڑا درد کرنے لگا۔ آخرکار مسٹر سوری نے بہرام کی طرف بے بسی اور درخواست بھری نظر سے دیکھا۔ تمہارا فیصلہ صحیح ہے۔ اگر سوری کارپوریشن واقعی تباہ ہو گیا تو براہ کرم شہزام کے بچوں کو ملک واپس لے جانا۔ بہرام نے خاموشی سے سر ہلا کر مسٹر سوری کی باتوں کو تسلیم کیا۔ چونکہ مافین اور محرام اس کے پوتے پوتیاں تھے، بہرام نے ان کی دیکھ بھال کرنا اپنا فرض سمجھا۔ تاہم وہ سوری خاندان کے دوسرے ارکان کے لیے ایسا کرنے کے لیے پابند نہیں تھا۔ وہ آج یہاں اپنے بیٹے کے لیے آیا تھا۔ بابا، عشرت نے تھوڑی بے اطمینانی کے ساتھ اٹھ کر کہا، بس کرو، تم لوگ اپنی زندگی کا آدھا حصہ گزار چکے ہو۔ جو پیسہ گیا ہے وہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے۔ وہ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ تم ابھی زندہ ہو۔ مسٹر سوری نے گہری آہ بھری۔ کچھ وقت کے بعد عشرت جو مرکزی ہال میں تھی سرگوشی کرتے ہوئے بولی، پتہ نہیں وہ طاقتور دشمن کون ہے جسے سوری خاندان نے دشمنی مول لی ہے۔ صبرین کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اس نے بے اختیار شہزام کے ہاتھوں کو مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ رات کو شہزام کے ساتھ ولا واپس جاتے ہوئے صبرین خاموش رہی۔ سپی، میری خالہ کی باتوں کو دل پر مت لو۔ شہزام اچانک رک کر اس کی نرم اور ملائم چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ گناہ کا احساس ہونے کے باعث صبرین نے کہا، میں کیسے اس کی باتوں کو دل پر نہ لوں؟ اگر میں اس وقت میلبورن میں تمہیں تلاش نہ کرتی اور تم سے شادی نہ کی ہوتی تو سب کچھ ٹھیک رہتا اور تم آبش کو ناراض نہ کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو قصور میرا بھی ہوتا۔ جب میں نے اسے پکڑا تھا تو مجھے اسے فوراً مار دینا چاہیے تھا، اسے بھاگنے کا موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ شہزام نے کہا بھری، میں بھی آفتاب کے اس ہاتھوں استعمال ہو گیا تھا۔ ویسے بھی اگر تم مجھ سے نہ ملتے تو تم اور رابش ایک دوسرے کے مخالف نہ ہوتے۔ صبرین نے کہا، نہیں، اگر مجھے دوسرا موقع ملے تو میں پھر بھی تم سے ملنے کا انتخاب کرتا۔ شہزام نے اپنا سر جھکایا اور اس کے حسین اور خوبصورت چہرے پر نظر ڈالی۔ جیسا کہ میں نے کہا، جو پیسہ گیا وہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے۔ سبی، وہ دن جب مجھے تانے دیے گئے اور نیچا دکھایا گیا وہ میرے لیے کچھ نہیں تھے۔ مجھے زندگی کی اونچ نیچ کی پرواہ نہیں جب تک تمہارے ساتھ ہوں۔ آبش سوری کارپوریشن کو نشانہ بنا سکتی ہے لیکن میں اسے کبھی مجھے مارنے نہیں دوں گا۔ اگر حالات بگڑ گئے تو میں تمہیں اور بچوں کو آسٹریلیا سے باہر بھیج دوں گا، لیکن اس صورت میں تمہیں ایسے کو چھوڑنا پڑے گا۔ کیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دولت کی پرواہ کرنے والی ہوں؟ اس کی بات سن کر صبرین مسکراتے ہوئے شہزام کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر بولی، میرے پاس عقل ہے۔ اگر ہم پیسہ کھو بھی دیں تو ہم دوبارہ کما سکتے ہیں کیونکہ ہم ابھی جوان ہیں، لیکن میں ڈرتی ہوں کہ آبش سوری خاندان کے دوسرے ارکان کے ساتھ کچھ کرے گی۔ فکر نہ کرو، میں نے اس معاملے پر انکل احسان سے بات کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جب وہ وزیر اعظم بن جائیں گے تو وہ سوری خاندان کی حفاظت کی ضمانت دے گا۔ اگر یہ ممکن نہ ہوا تو ہم وہاں جا کر
باقی خاندان کو اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ شہزام نے اپنا سر نیچے جھکایا اور اس کی پریشان آنکھوں میں دیکھا۔ مجھ پر بھروسہ کرو۔ صبرین نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں چاندنی میں دلکش چمک رہے تھے۔ شہزام کو خیال آیا کہ کافی وقت ہو گیا تھا جب ان دونوں نے ایک دوسرے کو اس قدر محبت بھری نظروں سے دیکھا ہو۔ ان کی گہری آنکھوں میں گمبھیرتا سی چھا گئی تھی۔ اچانک انہیں مہفین کی آواز سنائی دی۔ آپ لوگ نہ صرف اتنی دیر سے گھر واپس آئے بلکہ اب باہر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں بھی دیکھ رہے ہو۔ صبرین اتنی حیران رہ گئی کہ اس کا دل تقریباً سینے سے باہر آ گیا جب اس نے مڑ کر دونوں بچوں کی بیزار نظروں کو دیکھا۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ شہزام کب سے ان بچوں کی نظر میں تھے۔ تم لوگ کب آئے تھے؟ بہت شرمندہ ہو کر صبرین نے کہا۔ میں تو چاہتی ہوں کہ میں کہیں جا کر چھپ جاؤں۔ کافی وقت ہو چکا ہے، اب ہمیں یاد نہیں، ماہرام نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ صبرین بے آواز ہو گئی۔ یہ دونوں بچے واقعی اسے پاگل کر دیتے تھے۔ جبکہ شہزام نے صبرین کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس میں کیا برائی ہے؟ وہ جب بڑے ہوں گے تب بھی یہی کریں گے۔ کون آپ کی طرح ہونا چاہے گا؟ مہفین نے تمسخر اڑایا۔ ماہرام نے پھر مذاق کرتے ہوئے کہا، دادی کہتی ہے کہ سوری خاندان جلد ہی گر جائے گی، پھر بھی آپ دونوں رومانس کے موڈ میں ہو۔ شہزام نے بے پرواہی سے جواب دیا، مگر تم دونوں ہمیں دیکھنے کے موڈ میں ہو۔ مہفین نے کمزوری سے پوچھا، بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سوری خاندان کے گرنے کے بعد کیا مجھے اب بھی چاکلیٹ ملے گی؟ سب لوگ بے زبان ہو گئے۔ یہ کتنی زیادہ کھانے والی بچی تھی۔ ماہرام نے اس پر آنکھیں گھما کر کہا، فکر نہ کرو، چاہے سوری خاندان گر جائے، میں ایک کاروبار شروع کر کے تمہارے لیے بہت پیسہ کما لوں گا تاکہ تمہیں کسی اور بات کی فکر نہ ہو، بس پیسہ خرچ کرتی رہنا۔ بہت اچھا ہے، مہفین نے اپنا گول مٹول اور پیارا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ یہ منظر دیکھ کر صبرین اور شہزام ہنس پڑے، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ دور دباؤ میں تھے۔ کتنی اچھی بات تھی بچہ ہونا، زندگی کتنی بے فکر گزرتی ہے۔ حقیقت میں ہر انسان بچہ ہو کر پیدا ہوتا ہے، پھر ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اچانک صبرین اور شہزام بہت زیادہ پر امید محسوس کرنے لگے۔ چلو اندر چل کر سو جاتے ہیں۔ شہزام نے سیدھا مہفین کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ مہفین اپنے منہ کے زور سے گھماتے ہوئے لڑنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر بھی شہزام غصے میں نہیں آیا، برعکس وہ خوش تھا۔ صبرین نے نرمی سے ان کی طرف دیکھا۔ پہلے اسے لگتا تھا کہ جیسے سینے پر ایک پتھر رکھا ہو، لیکن اب وہ بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ حالانکہ کل اسے مبین کے والد سے ملنا تھا، اب وہ بہت زیادہ پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ آخرکار اس نے اپنی پوری کوشش کر لی تھی۔ اگر وہ ناکام ہو جاتی تو بس اسے قبول کر لیتی۔ اس نے شہزام کو اس معاملے کے بارے میں نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ ڈرتی تھی کہ وہ جلنے لگے گا۔ ایک اور وجہ تھی کہ شہزام کا غرور اسے کبھی کسی دوسرے سے مدد نہیں مانگنے دے گا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت صبرین اس غیر معمولی بینک پہنچی جہاں مبین نے اسے بتایا تھا۔